بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدين النصيحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اکبر ہے. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے اور اپنی صفات اور خوبیوں کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور اکبر ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، آج ہم مسلم سماج، مسلم معاشرے پر جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہر ایک مسلمان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مسلم سماج میں عقیدے کے اعتبار سے کافی بگاڑ آ چکا ہے. مسلم معاشرے میں اخلاق کے اعتبار سے کافی بگاڑ آ چکا ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت لین دین اور معاملات میں دین اسلام سے کوسوں دور ہو چکی ہے. غرض یہ کہ سماج کا کوئی ایسا حصہ نہیں، سماج کا کوئی ایسا رکن نہیں ہے جہاں بگاڑ نہ ہو،
فساد نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ آج دار فانی کے اندر دنیا میں چاہے وہ خشکی ہو چاہے تری ہو، ہر ایک جگہ فساد بگاڑ برپا ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے برائیوں کی وجہ سے آج پوری دھرتی اور پوری زمین پر بگاڑ ہی بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ اس بگاڑ کی صورت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اہل اسلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ مصلحین اصلاح کرنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر کس و ناکس کی ذمہ داری ہے، مرد اور خواتین کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر مسلم معاشرے کی اصلاح کے فکر کریں کہ کس طریقے سے سماج کو سدھارا جائے، کس طریقے سے مسلم محلوں میں جو بگاڑ پایا جا رہا ہے اس کی اصلاح کی فکر پیدا کی جائے۔ مسلمانوں کی اصلاح، غیروں کی اصلاح کی ہم سب فکر کیوں کریں؟ کئی وجوہات ایسے ہیں کہ اگر ان تمام وجوہات کو یا چند وجوہات کو، اسباب کو سامنے رکھیں تو آج ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہر ایک مسلمان کو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، سماج کو سدھارنے کے لیے قدم آگے بڑھانے چاہیے، اس لیے کہ بگاڑ فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم سب بحیثیت مسلمان ہیں، جس اعتبار سے ذمہ داری زیادہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے دینی اعتبار سے کہ دین اسلام نام ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی، آپ کا رشتہ دار، سماج میں رہنے والا کوئی بھی رکن ہو، کوئی بھی فرد ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی انسان اگر اس انسان میں خامی پائی جاتی ہے، اس انسان میں بگاڑ پایا جاتا ہے، تو دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ الدین النصیحہ، جس طریقے سے آپ جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، دین آپ کو یہ پیغام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور سیرت یہ میسیج اور پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں صرف اپنی فکر نہ کرو، الدین النصیحہ کا تقاضا یہ ہے ہر انسان سماج میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اور وہ مسلمان جو جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، جو بگاڑ اور فساد کے راستے پر چل رہا ہے، گویا خیر خواہی یہی ہے کہ اس کے قدم کو روکا جائے، اس کی اصلاح کی فکر کی جائے اور اسے بھی جنت کا راہی بنانے کی فکر کی جائے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، یہ دین اسلام پر چلنے کا تقاضا ہے۔ ہم سب مل کر سماج کو سدھارنے کے لیے آگے کیوں آئے؟ یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو اعزاز دیا ہے، امت محمدیہ کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، امت محمدیہ کو جو مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، وہ مقام اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ہم سب مل کر سماج کو سدھارنے کی فکر کریں گے، ہم سب مل کر سماج میں پائی جانے والی بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے یاد کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین انسان ہو، تم سب سے بہترین امتی ہو، جتنی امتیں ان سے پہلے گزر چکی ہے۔ امت محمدیہ خیر ہونے کے اعتبار سے، وسط ہونے کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے امت محمدیہ کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اول نمبر پر امت محمدیہ ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین نے یہ مقام کیوں دیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اس وجہ سے کہ تم بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔
کوئی ایک مسلمان امت محمدیہ کا فرد ہونے کی بنا پر اگر اصلاح معاشرہ سماج کو سدھارنے کے لیے ہمت نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا ہے تو گویا وہ مسلمان خیر امت کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ اسے خیر امت کے لقب سے یاد کیا جائے، اسے بہترین امتی کہا جائے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنے زمانے کے سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین مسلمان قرار دیا اور انہیں فضیلت عطا فرمائی باقی تمام انسانیت پر، لیکن بنی اسرائیل نے جو اللہ رب العالمین نے فریضہ دیا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کے پیغام کو عام کیا جائے، برائیوں کو روکا جائے، برائیوں کے راستے کو بند کیا جائے، اصلاح معاشرے کی فکر پیدا کی جائے، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اصلاح معاشرے میں کوتاہی کرنی شروع کر دی اور غفلت کے شکار ہو گئے، اللہ رب العالمین نے وہ افضلیت، اللہ رب العالمین نے اس فضیلت کو چھین لیا، اس لیے کہ فضیلت اللہ نے دی تھی کام کرنے کی وجہ سے۔ آج امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا فرمایا، جو شان عطا فرمایا، اس شان کا تقاضا ہے، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی فیلڈ اور میدان میں کام کر رہا ہو، اصلاح سماج کے لیے فکر مند ہو جائے۔ مسلم معاشرے میں جو اخلاقی بگاڑ ہے، جو سماجی بگاڑ کی شکلیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے مال کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے، مشوروں کے ذریعے سے کوشش کرے کہ سماج کو کیسے سدھارا جائے، اس لیے کہ سماج کو سدھارنے کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم سب امت محمدیہ کے فرد ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں پائی جانے والی بیماریوں کو کیسے دور کیا جائے، سماج کو کیسے سدھارا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے کہ سماج میں جب بگاڑ آ جاتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سماج میں بگاڑ آ رہا ہے، سماج بگڑتا جا رہا ہے، فسادات بڑھتے جا رہے ہیں، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اس وقت منکر کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدیہ نے 3 اسٹیپ دیے ہیں کہ قدم قدم پر کس طریقے سے منکر کا سامنا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ کوئی بھی انسان، تم میں سے کوئی انسان اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی بستی میں کوئی منکر کام کو دیکھتا ہے، خلاف شریعت کوئی کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں، اس کے بعد ذمہ داری یہ ہے کہ اسے روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس برے کام کو روکا جائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو پاور دیا ہے، آپ کو طاقت دیا ہے، تو آپ اپنے پاور کا استعمال کر کے، آپ اپنے طاقت کا استعمال کر کے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنا طاقت اور قوت ہے کہ کم سے کم آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے گھر کے نگراں ہیں، ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ اگر گھر میں یہ دیکھتا ہے کہ برائیاں پنپ رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اسے روکنے کے لیے اللہ نے اسے طاقت دیا ہے، جو اس کی نگرانی میں اس کی اولاد ہے، یہاں طاقت ہے، یہاں پاور ہے، وہ اپنے پاور کے ذریعے سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ایک مسلمان برائی کو دیکھ رہا ہے، خلاف شریعت کام سماج میں ہو رہے ہیں، برائیاں پنپ رہی ہے، اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو کم سے کم اللہ نے زبان کی نعمت دی ہے، اس زبان کا استعمال کرے، زبان کے استعمال کے ذریعے سے، قلم کے استعمال کے ذریعے سے سماج میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرے اور سماج میں اس برائی کے خلاف آواز اٹھائے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، کہ سماج کی اصلاح کی فکر پیدا ہو سکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ بول سکیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ بولنے کے بعد حالات اور زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں،
حالات میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، یہ بھی قوت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو کم سے کم اس برائی کو، اس منکر کام کو، اس غلط کام کو اس دل میں پورا جانے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو فکر پیدا کرے کہ شاید ایمان اس دل سے نکل چکا ہے یا ایمان نکلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ دل میں کسی برائی کو کمتر جاننا، حقیر جاننا، اسے ناپسند کرنا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج ہم دیکھیں اس حدیث کے پیش نظر، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہماری گلی میں، آج ہمارے محلے میں، آج ہمارے سماج میں، رشتہ داروں کے یہاں کس طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہے۔ کیا ہم ان برائیوں کو دیکھنے کے بعد شریعت نے جو میسیج اور پیغام دیا ہے، برائیوں کو روکنے کا جو طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، کیا سماج کو سدھارنے کے لیے وہ طریقہ اپناتے ہیں؟ کیا سماج میں اصلاح کی ہوا کو پھیلانے کے لیے ہم سب محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری اکثریت کا جواب یہی ہے کہ ہم سب اپنے میں مگن ہیں، کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم سب اپنے میں مگن رہے اور صرف یہ سوچتے رہے کہ میں صرف اپنے آپ کی اصلاح کر لوں، میں صرف خود نیک بن جاؤں، دیندار بن جاؤں، میں صرف نمازی بن جاؤں، یہی کافی ہے۔ مسلمانوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر سماج کو سدھارنے کے لیے ہم نے قدم آگے نہ بڑھائے اور سماج کو سدھارنے والے جو مصلحین ہیں، جو خیر خواہ ہیں، اگر ان کے قدم میں قدم بڑھا کر آگے نہ بڑھے، ان کا ساتھ نہ دیے، تو یقیناً جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جو سماج میں نیک تو تھے، دیندار تو تھے، لیکن خود اصلاح کا کام نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ اٹل قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی جانب اشارہ فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ کسی کے ظلم کی وجہ سے بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرے گا، اللہ کا اجتماعی عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہوگا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک کہ سماج سدھارنے والے، اصلاح کا کام کرنے والے بستی میں موجود ہو۔ اگر بستی میں اصلاح کا کام کرنے والے، سماج میں سدھار لانے والے موجود رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے، تب تک اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو روک کر کے رکھے گا۔ اور جس دن سماج کے سدھارنے والے صرف اپنے آپ میں مگن ہو جائے، سماج کی اصلاح کی فکر کرنے والے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا چھوڑ دے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب سب پر نازل ہوگا، اور قرب قیامت ایسا ہونے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ قرب قیامت اس طرح کی سزائیں اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی ہے کہ سماج میں، معاشرے میں جب برائیاں بڑھ جائیں گی تو اللہ رب العالمین کبھی چہروں کو بدل دے گا، کبھی اللہ رب العالمین شکلوں کو تبدیل کر دے گا، کبھی زمین پھٹ جائے گی، اور اس طرح کے عذاب نازل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو جائیں گے، وَفِينَا الصَّالِحُونَ، ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے، نیکی کرنے والے ہوں گے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، نمازیں ادا کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہونے والا ہے، یعنی نیکی کرنے والے سماج میں، معاشرے میں موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اس وجہ سے کہ اذا کثر الخبث، جب برائیاں بڑھتی چلی جائے گی اور برائیوں کو روکنے والے روکنے پر قادر نہ ہوں گے، زبان نہ کھولیں گے، اصلاح کی فکر نہ کریں گے، گویا اگر ہم اور آپ صرف اس بات میں لگ جاتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں، سماج جس ڈگر پر چل رہا ہے، جس راستے پر چل رہا ہے، ہمارے نوجوان جس راستے پر چل رہے ہیں چلنے دیا جائے، ہمیں کوئی فکر نہ ہو سماج کو سدھارنے کی، سماج کی اصلاح کرنے کی، تو یاد رکھے اللہ کا عذاب جلد ہی نازل ہونے والا ہے۔ اور آج مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ ہم اور آپ سماج کو سدھارنے کی فکر کیوں کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیں سماج کو سدھارنا ہے، سماج کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج
فکر کرنے والے موجود ہیں، سماج کو سدھارنے کی فکر کرنے والے مصلحین موجود ہیں جو سماج کو سدھارنے کی فکر کر رہے ہیں۔ آج کئی ایسی میٹنگوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں سماج کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ تقریباً زیرو ہے۔ سماج کو سدھارنے کے لیے کانفرنسیں ہوتی ہیں، سماج کو سدھارنے کے لیے میٹنگوں کا انعقاد ہوتا ہے، سماج میں بیداری لانے کے لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بینر بنائے جاتے ہیں، سماج کو سدھارنے کے اصلاحی معاشرہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے، لاکھوں روپے صرف کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سماج میں سدھار کے بجائے بگاڑ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سدھارنے کا جو طریقہ ہے، اصلاح کا جو طریقہ ہے، ہم نے اسی طریقے کو بدل دیا ہے۔ سب سے پہلے سماج کو سدھارنے سے پہلے اصلاح کے طریقے کو سدھارنا ضروری ہے۔ اصلاح کا طریقہ، سماج کو سدھارنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو دیا ہے، اسی طریقے کے مطابق اگر سماج کو سدھاریں گے تو سماج کے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اگر اسی طریقے سے اصلاح معاشرے میں کام کریں گے تو یقیناً معاشرے کی اصلاح ہونے والی ہے۔ اور اسی جانب اشارہ فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، کہ امت کے آخر کے اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب اصلاح کی شروعات، اصلاح کا وہی طریقہ اپنایا جائے جیسا طریقہ امت کے اول لوگوں نے اپنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی ایسی برائی تھی جو پائی نہیں جاتی تھی؟ عبادات کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، سماج میں پائی جانے والی جتنی برائیاں تھیں، چاہے وہ اخلاقی برائیاں ہو، لین دین کے معاملات ہو، ظلم اور تعدی کے معاملات ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی، بلکہ دل اس قدر سنگین ہو چکے تھے، دل اس قدر مردے ہو چکے تھے، اور دل اس قدر سیاہ اور کالے ہو چکے تھے۔ زمانے جاہلیت کے واقعات ہم بار بار پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی لگتے جگر کو کس طریقے سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو نبی بنا کر بھیجا۔ اصلاح کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں۔ کون سی برائی کو روکا جائے؟ کیا سماج میں پائی جانے والی شراب کی لت کو ختم کیا جائے؟ سماج میں پائی جانے والے ظلم اور لوٹ کو مٹایا جائے؟ سماج میں عقیدے کی برائیاں تھی، اللہ کو چھوڑ کر صرف خانہ کعبہ میں 360 بت اور مجسمے تھے جن کے پاس لوگ جاتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، نظر و نیاز کے نذرانے چڑھاتے تھے۔ شروعات کہاں سے کی جائے؟ برائیاں ڈھیر ساری تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سماج کی اصلاح کی شروعات کی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العالمین نے سماج کی اصلاح کی شروعات شراب پر پابندی عائد کر کے نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے سماج کی اصلاح کی شروعات برائیاں جو پائی جاتی تھی ظلم کو مٹانے سے نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے سماج کی اصلاح کی شروعات، سماج کو سدھارنے کی شروعات سودی کاروبار بند کر کے نہیں کی۔ بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہے، پہلا حکم یہ نہیں دیا گیا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، بلکہ پہلا پیغام یہ دیا جا رہا ہے، پہلی وہی آ رہی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اگر سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، سماج میں اصلاح کی ہوا کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہم سب سماج کی اصلاح میں اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے تعلیم کے ساتھ شروعات کے اقرأ پڑھیے۔ اگر پڑھائی نہ کی جائے، تعلیم و تربیت سے آغاز نہ کیا جائے تو ہم کتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، ہماری زندگی میں دنیا کی کتنی بھی تعلیم آ جائے، آپ اور ہم کبھی سماج کو سدھار نہیں سکتے ہیں۔ سماج کے سدھار کی شروعات تعلیم سے ہے، اور تعلیم بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یعنی پہلے سماج کو یہ بتایا جائے رب کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، انہیں سکھایا جائے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسیج اور پیغام دیا گیا کہ شروعات کرنی ہے تعلیم سے، اور تعلیم میں سب سے پہلا درجہ ہے کہ لوگوں کو توحید کا پیغام بتایا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جس رب العالمین کا کلمہ پڑھتے ہو، جو تمہارا خالق ہے،
جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ اگر شروعات یہاں سے نہیں ہو پا رہی ہے تو مسلمانوں، ہم اور آپ کے پیسے ضائع و برباد ہو رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر شروعات کہاں سے ہو رہی ہے کہ اخلاق کو سدھارا جائے۔ سماج میں جہیز کی جو پردہ پائی جاتی ہے، جہیز کی جو رسم پائی جا رہی ہے، اسے مٹایا جائے۔ سماج میں جو ہلدی کی رسم پائی جا رہی ہے، اسے مٹایا جائے۔ سماج میں بے حیائی ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ سماج میں شراب خوری عام ہو رہی ہے، شراب اور نشے کی لت پائی جا رہی ہے، اسے ختم کیا جائے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز ہے تعلیم، کہ سماج کو قرآن کی تعلیم سے آگاہ کیا جائے۔ سماج کو پہلے یہ بتایا جائے اللہ کی عظمت کیا ہے، سماج کو یہ بتایا جائے محمد الرسول اللہ کی عظمت کیا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت نہ قرآن جانتی ہے اور نہ قرآن کے ترجمے سے واقف ہے، نہ قرآن کی تفسیر سے واقف ہے، تو سماج کی سدھار کہاں سے ہوگی؟ محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، سب سے پہلے اللہ کے ان گھروں کو تعلیم گاہ بنایا جائے۔ اللہ کے ان گھروں سے یہ بتایا جائے کہ اللہ کے یہ گھر صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کی شروعات اللہ کے ان گھروں سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے معاشرے میں پائے جانے والے جتنے بچے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، جتنے بزرگ ہیں یا جتنی مائیں اور بہنیں ہیں، ان کی اصلاح کی شروعات اللہ کے گھر میں جائے، کہ انہیں اللہ کے گھروں سے جوڑ کر یہ بتایا جائے اللہ کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ پہلے انہیں دینی تعلیم دی جائے، اس لیے کہ یہی وہ دینی تعلیم ہے جس تعلیم کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دینی تعلیم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ آج جو چیز واجب ہے، جو چیز ضروری ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ دیگر تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان اپنے پیسے کو اگر تعلیم کے نام پر بھی لگا رہے ہیں تو اکثر و بیشتر شرکیہ تعلیم یا کفریہ تعلیم پر صرف کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پیسے لگانے کی ضرورت ہے، پہلے وہ یہ تو جان لے توحید کیا ہے۔ آپ یقیناً مسلمانوں کو آج ضرورت ہے کہ مسلم ڈاکٹر ہو، مسلم انجینئر ہو، مسلم وکلا کی فوج ہو، مسلم جج ان کے پاس ہو، لیکن وہ مسلمان ایسا ہو جو خود تو مسلمان ہو۔ آج مسلمانوں کے پاس اگرچہ کچھ کم ہیں لیکن ڈاکٹر ہیں، مسلمانوں کے پاس انجینئر ہیں، مسلمانوں کے پاس وکیل ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ خود یہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، وہ خود یہ نہیں جانتے کہ توحید کیا ہے، وہ خود یہ نہیں جانتے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے اور شرک کس قدر غلیظ ظلم ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں، اگر اصلاح کی شروعات کرنی ہے تعلیم سے کی جائے۔ آپ کے بچے اگر دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہے، اگر آپ کے بچے دینی تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بچے اگرچہ آپ نے انہیں بڑی بڑی ڈگریاں دلوائی ہوں گی، کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ میرے والدین ہیں، ان کی ذمہ داری کی تعلیم و تربیت کی کہ اصلاح کی شروعات اپنی اولاد سے کرے، لیکن انہوں نے کبھی مجھے سمجھایا ہی نہیں توحید کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت کا مقام کیا ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح کی شروعات تعلیم سے ہونی چاہیے، یہی رب العالمین کا میسیج ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پھر اس سماج میں جب یہ تعلیم دی گئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت میں کتنے ایسے صحابی ہیں اور کتنی ایسی خواتین صحابیات ہیں جو مکمل قرآن کے حافظ اور حافظہ تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا ہے۔ آج ہم نے اسی تعلیم کو حقیر سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم سب صحیح معنوں میں سماج کو سدھارنے کی فکر پیدا کر رہے ہیں تو سماج کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو سدھاریں، اپنی توحید کو سدھاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کو سدھارنے کا بیڑا لے کر کے اس دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ سماج میں پائی جانے والی جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج کیا جائے۔ آپ مدینہ مکہ کے بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ
اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے لوگوں اللہ کی حقانیت کو جان لو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت تمہاری ثواب دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب پر پابندی نہیں لگا رہے ہیں، شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی تربیت کر رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ پہلے توحید کو جان لو، پہلے اللہ کے حق کو پہچان لو۔ آج مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھیں بگاڑ عقیدے میں ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت کا عالم یہ ہے توحید جانتے نہیں ہے، شرک کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ پیسہ لگا رہے ہیں سماج کو سدھارنے کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نشہ نہ کرے، ہم یہ چاہتے ہیں مسلمان سود نہ کھائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شادیاں نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہم یہ چاہتے ہیں خوشی اور غمی سنت نبی کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن شروعات کر رہے ہیں، اس کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہی جب بٹھائی نہیں گئی تو ہم حکم کہاں سے مانیں گے؟ جب اس دل میں اللہ کی محبت بٹھائی جائے گی، اللہ کی عظمت کا احساس دلایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بٹھایا جائے گا، قرآن اور سنت کی عظمت کو بٹھایا جائے گا، پھر ایک مرتبہ یہ پیغام آئے گا کہ آج سے شراب بند ہے، آج سے شراب حرام ہے۔ وہ صحابہ کرام، وہ مکہ والے، وہ مدینہ والے جن کی گھٹیوں میں نشہ تھا، شراب تھا، لیکن جب ایمان مضبوط کر دیا گیا اور محبت بٹھا دی گئی اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اعلان آ جاتا ہے کہ آج سے شراب پر پابندی عائد کی جاتی ہے، جو اپنے منہ میں لے جاتے ہیں وہ بھی کلی کر دیتے ہیں، مٹکوں کو بہا دیتے ہیں۔ وہ عمل کا جذبہ آیا کہاں سے؟ صحابہ کرام کے درمیان عمل کا جذبہ توحید کی عظمت کی وجہ سے، ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے آیا، اور سماج کے اصلاح کی شروعات اتنی بھینکر اور اتنی بہترین ہوتی ہے کہ اسی سماج کو، جس سماج کو زمانے جاہلیت والے جاہلی سماج کہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی چند ہی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو کتنا بہترین سماج بنا دیا۔ آخری بات سماج سدھار کے تعلق سے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر مسلمانوں میں اصلاح آ سکتی ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے، مسلمان محبت، الفت، اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو صرف دو ہی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو ایک کر سکتی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرا مدینے والے کا فرمان۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم نے اصلاح کی شروعات کی یا اصلاح کی کوشش کی، آپ محنت پر محنت کرتے جائیں، سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ سماج کو سدھارنے والی دو ہی چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کبھی آپس میں پھوٹ نہیں آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے تعلیم کے ساتھ، توحید کے ساتھ کتاب و سنت کو مضبوط سے تھام لے، یہی اصلاح کی شروعات ہے، تب جا کر کے ہم اور آپ صحیح معنوں میں اپنے آپ کی، اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سماج کی اصلاح کے فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب بھی سماج کے اصلاح کی بات کی جاتی ہے، ہماری اکثریت یہ بھول جاتی ہے کہ معاشرے کا ایک اہم حصہ عورت بھی ہے، معاشرے کا ایک اہم حصہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیویاں بھی ہیں، اور اگر سماج کو سدھارنے کے لیے اگر انہیں الگ تھلگ کر دیا جائے تو یاد رکھیں کبھی سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اگر سماج کو سدھارنا ہے تو سب سے زیادہ خواتین کی، بچیوں کی تعلیم و تربیت پر محنت کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہترین چیز المرأۃ الصالحہ کو قرار دیا ہے کہ نیک عورت، نیک خاتون جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر سنور جاتا ہے، اس گھر سے خوشبو آتی ہے۔ اگر نیک بیوی مل جاتی ہے
تو شوہر یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان مجھ پر ہوا ہے کہ مجھ جیسے انسان کو اللہ نے نیک بیوی عطا فرمائی، کسی کو نیک بیٹی مل جائے، کسی کو نیک خاتون مل جائے، کسی کو نیک ماں مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف سماج نہیں، خاندان کے خاندان سور جاتے ہیں کہ جب عورتوں میں اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے۔ اس لیے اگر سماج کو سدھارنا ہے تو ان کی اصلاح کی فکر پیدا کی جائے، انہیں بھی اپنے ساتھ رکھا جائے اور تعلیم و تربیت میں انہیں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ بھی اصلاح معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اصلاح معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ادنا سے جو کوششیں سماج کو سدھارنے کے لیے ہم سب کر رہے ہیں، اللہ ان کو تو قبول فرما لے، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح کر دے، اللہ ہم سب کے اخلاق کی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب کے گھروں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب کے کاروبار کی اصلاح فرما دے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ۔ آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب